جوانی نہیں ہے، جوان تو بہت تھے بھائی، مگر ہر جوانی علی کی جوانی سے جڑے گی تو جوانی کہلائی۔ اس لیے سارے جوانوں کو علی کی جوانی کے لیے علی کی جوانی کو محور بنا دیا۔ تلواریں بہت تھیں، انہیں آتا ہی کام یہ تھا، تلواریں بنانا ہی تو کام تھا ان کا۔ ایسا نہیں تھا کہ تلواریں تھیں ہی نہیں اس دور میں، تلواریں بہت تھیں، ہر شخص کے پاس تلوار ہوتی تھی، مگر جبریل کہہ رہے ہیں لا سیف، کوئی تلوار ہی نہیں ہے الا ذوالفقار، سوائے ذوالفقار کے۔ تو اگر ساری تلواریں ذوالفقار کو مرکز بنائیں گی تو تلوار کہلائیں گی۔ بھائی جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر قوت کا استعمال، طاقت کا استعمال، زور بازو کا استعمال بغیر محبت علی کے ہو تو وہ معرفت، وہ جہاد نہیں، دہشت گردی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تمام جوانیوں کا مرکز علی کی جوانی کو بنا دیا، اور ہر تلوار کی کاٹ علی کی تلوار کی کاٹ کے لیے قرار دے دی۔ تو موت سے کس انداز سے پیار ہے، محبت ہے، یہ سب سے زیادہ مولا علی کا پسندیدہ مضمون ہے۔ موت کیا ہے اور موت سے کیوں رغبت ہونی چاہیے، بہرحال سب کو جانا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر، بہت زیادہ دیر آپ کو زحمت دینا مطلوب نہیں ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے قرآن میں اردو کا محاورہ آ گیا ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے جی، وہ اس محاورے میں اللہ بات کر رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تو ہاتھ میں کسی چیز کا ہاتھ میں ہونا یعنی اختیار ہونا، یعنی تسلط ہونا، یعنی اس پہ دسترسی ہونا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ مالک، ملک، ملکیت، مملوک، یہ سارے مفاہیم اس ملک کے اندر آ رہے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی مالک بنا سکتا ہے، ہمیں کوئی ملکیت دے سکتا ہے، ہمیں اگر کوئی صاحب ملک بنا سکتا ہے تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ وہ جسے چاہے دے دے تو تل ملک من تشاء، وہ جسے چاہے ملک دے دے تو جسے چاہے ملک دے دے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے جسے چاہے ملک دے دے، تو اللہ کی بات ہو رہی ہے یا تمہاری بات ہو رہی ہے؟ جسے چاہو تم دے دو۔ اللہ تو جب دیتا ہے تو وہ دینے والا عادل ہے، وہ اپنے عادل کے مطابق دیتا ہے۔ کسی نااہل کو جب آپ ممبر نہیں دیتے تو اللہ ملک دے دے گا؟ اللہ مالک ہے، اس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اب وہ جو مالک ہے وہ صرف مالک نہیں ہے، هو الذی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ صرف مالک نہیں ہے بلکہ قادر بھی ہے۔ بہت سارے لوگ مالک ہیں، قادر نہیں ہیں۔ آپ میں اپنے لباس کا مالک ہوں، قادر نہیں ہوں۔ میں چاہوں کہ لمبے ہو جائیں نہیں ہوں گے، چھوٹے ہو جائیں نہیں ہوں گے، میری قدرت ان پہ نہیں چلتی۔ اور جیسا مالک ہوں وہ بھی مجھے پتا ہے کیسا مالک ہوں۔ ہر شخص خود جانتا ہے کہ وہ کیسا مالک ہے اپنے، لیکن کچھ دیر کو اگر فرض بھی کر لیں کہ ہم اپنی چیزوں کے مالک ہیں تو ہم مالک ضرور ہیں مگر اپنے چیزوں پر قادر نہیں ہیں۔ ہماری چیزیں ہماری باتیں نہیں مانتی، ہمارا گھر ہماری بات نہیں مانتا، ہماری سواری ہماری بات نہیں مانتی جی، مگر وہ مالک وہ ہے کہ جو قادر بھی ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں سے تو کیا بات کرنی، میں تو بات کروں ان سے کہ جو حکمران کہلانے کے قابل تو ہوں، کہ تم حکمران ضرور ہو، جو حکمران ہو تم حکمران ضرور ہو مگر مختار نہیں ہو۔ وہ حاکم ہی کیا جو مختار نہ ہو۔ اللہ حاکم بھی ہے، مختار بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ اللہ مالک ہے اور قادر ہے، تبھی تو جہاں سے اس نے سورج کو نکلنے کا کہا وہیں سے نکلتا ہے، جہاں ڈوبنے کا کہا وہیں ڈوبتا ہے۔ وہ مالک ہے تبھی تو بھڑکتی ہوئی آگ کو گلے گلزار بنا دیتا ہے۔ یا نارو کونی بردن و سلاما، آگ بھڑک رہی ہے اور ایسی آگ کہ کوئی قریب جا کے بھی ابراہیم کو نہیں ڈال سکتا۔ منجنیق میں ڈال کر رسی میں باندھ کر گھمایا جائے گا اور پھر چھوڑ دیا جائے گا، وہ ٹوکری اڑتی بھی جائے گی اور آگ میں جا کے حضرت ابراہیم کو پہنچائے گی۔ وہ جو بھڑکتی ہوئی آگ نظر آ رہی ہے وہ گلے گلزار بن گئی۔ یہ مالک بھی ہے، قادر بھی تو ہے۔ وہ جو مالک بھی ہو اور قادر بھی ہو وہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو دنیا میں لا سکتا ہے، اس لیے کہ مالک بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ اب جو مالک بھی ہو اور قادر بھی ہو، وہ جسے مالک بنائے گا تو وہ سورج پلٹا بھی سکتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر سکتا ہے۔
सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वो मालिकियत और कादरियत का जलवा जिनके जरिए से जाहिर हो रहा हो, उन्हीं को तस्लीम कर लेना विलायत कहलाता है, उनको मान लेना विलायत कहलाता है। बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में मुल्क है, वह अला कुल्ल शैइन कदीर, और वो है कि जिसके हाथ में मुल्क होने के साथ वो हर शय पर कादिर भी है। अब वो मालिक और कादिर अपने मालिक और कादिर होने का सबूत दे रहा है, ना देता उसकी मर्जी, उसका इख्तियार, वो मालिक है, वो कादिर है, लेकिन उसका करम है हमारे ऊपर कि हमें समझाना चाहता है, तुम मेरी मालिकियत और कादरियत को समझो। तो वो मालिकियत और कादरियत को समझाने के लिए दलील दे रहा है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो कि जो मालिक और कादिर है वो कौन है? वो है कि जिसने मौत और हयात को खल्क़ किया है। खालिक़े मौत और हयात जी, नहीं कहा उसने कि पाकिस्तान का मालिक और कादिर, नहीं कहा उसने हिंदुस्तान का मालिक और कादिर। इन पे तो तुम खुश फहमियों का शिकार हो जाओगे कि तुम मालिक और कादिर हो। जिस पे तुम मालिक और कादिर नहीं हो वो मौत और हयात है जी। शादी हुए 15 साल हो गए, बच्चा दुनिया में नहीं आ रहा, हर इलाज मुआलजा करा लिया, हर दुआ दारू कर ली, लेकिन बच्चे की विलादत नहीं हो रही जी। तुम ऐसे ही मालिक और कादिर हो तो बच्चों को दुनिया में लाके दिखाओ। सारी जायदादें बेच डाली, सारी मेहनतें कर ली, मगर अपने अजीज को नहीं बचा सके। मालिक हो तो मरने से बचाओ। दो चीजों में न तुम मालिक हो ना कादिर हो, दूसरी चीजों में तुम इस खुश फहमी का शिकार रहो कि तुम्हारे पास कुछ है, मगर दो चीजें तुम्हारे पास नहीं है, ना आना तुम्हारे हाथ में है, ना जाना तुम्हारे हाथ में है। मैं एक जुमला हदिया करने जा रहा हूँ, मजलिसी लोगों की हो रही है। ना आना तुम्हारे हाथ में है, ना जाना तुम्हारे हाथ में है, तो दरमियाना भी उसी के हवाले कर दो ना। ये सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब हमारे हाथ में दुनिया में आना भी नहीं है, जब हमारे हाथ में दुनिया से जाना भी नहीं है, तो इन दोनों के दरमियान जो दौरानिया है वो भी उसी के हवाले कर दिया जाए। ये उसके हवाले कर देना, और जरा मैं अपने कमसिन साथियों को महसूस करवाऊं एक रिवायत की सूरत में। एक शख्स ने मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा, या अली, हर नमाज में कयाम एक है, रुकू एक है, सजदे दो क्यों हैं? एक ही सजदा होता, दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाते। कयाम भी एक रहा, रुकू भी एक रहा, सजदे दो क्यों हैं? तो हजरत ने फरमाया, तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। पहला सजदा आयत का पहला हिस्सा है, इसी मिट्टी से बने हो। दूसरा सजदा आयत का दूसरा हिस्सा है, इसी मिट्टी में वापस जाओगे जी। पहला हिस्सा पहला सजदा है, इसी मिट्टी से बने हो। दूसरा आयत का हिस्सा दूसरा सजदा है, इसी मिट्टी में वापस जाओगे। तवज्जो चाहूंगा, इस मौला के फरमान से सजदगा रखना भी साबित हो रहा है। मिट्टी पे सर रखोगे तो याद आएगा ना, कालीन पे सर रखने से तो ना मौत याद आएगी ना हयात। आइम्मा अहले बैत का, सरकार दो जहां का और आइम्मा अहले बैत का हुक्म यह है कि सजदा खाक पर हो, खुद भी वो खाक पर ही सजदा करते हैं। पहला सजदा याद दिला रहा है कि मिट्टी से बने हो, दूसरा सजदा याद दिला रहा है कि मिट्टी में वापस जाओगे। तवज्जो, फिर मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं, इन दो सजदों के दरमियान जो तवक्कुफ है उसी को जिंदगी कहते हैं। और जुमला इसके बाद वाला जुमला मौला को सलाम करके इस जुमले को सुनिएगा। फरमाते हैं, दो सजदों के दरमियान जो तवक्कुफ है, वकूफ है, वही जिंदगी है और वो इस्तग़फ़ार पर मुश्तमिल है। सलवात पढ़ ले मौला की जात पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो जो मुख्तसर, कितना मुख्तसर कयाम होता है दो सजदों के दरमियान जी। जो लाजिम और वाजिब कयाम है वो एक लम्हे का है, पूरी तरह बैठ जाइए सुकून से, एक मिनट एक सेकंड गुजर जाए तो दोबारा चले जाइए, पूरा मुकम्मल बैठना और फिर चला जाना, इतना ही वाजिब है। अब उसके दरमियान अगर उस तवक्कुफ के दरमियान कोई जिक्र पढ़ लिया जाए मुख्तसर, कि इतना तवील ना हो कि दो सजदों से बाहर निकलना तसव्वुर किया जाए, तो वो जायज है। इंतहाई मुख्तसर, जो इंतहाई मुख्तसर दौरानिया है वो जिंदगी। मैं और आप क्या हैं भाई, कोई 70-80 साल का, कोई बहुत हुआ तो 85 और 90 साल का जी। हजरत नूह तो 2500 साल के थे। जब हजरत नूह को 2500 साल बाद मलकुल मौत लेने आया तो फरमाने लगे मैं धूप में खड़ा हूं, मुझे साए में आने दो। तो मलकुल मौत ने हजरत नूह को साए में आने दिया जी, धूप में से साए में आ गए।
تو ملک الموت کہنے لگا کتنا جیے، کتنا رہے، کتنی زندگی گزاری آپ نے؟ فرمانے لگے اتنی گزاری ہے جتنا دھوپ پہ سے سائے میں آیا ہوں۔ 2500 سال والا نبی بھی کہہ رہا ہو کہ زندگی اتنی مختصر ہے۔ یہ کوئی بات تو میں نہیں کر رہا، آپ ہی ذرا جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں وہ ذرا اپنی شادی کا قصہ تو سنائیں، بتائیں گے کل کی تو بات تھی، ارے بھائی فلاں جگہ بارات گئی تھی اور فلاں نے تو میری گاڑی چلائی تھی، کل ہی کی تو بات ہے، 70 سال پہلے والی بات آپ کہہ رہے ہیں کل کی بات ہے۔ اسی کو تو معصوم فرما رہے ہیں کہ زندگی اتنی مختصر ہے۔ ہزاروں سال جینے والا بھی کہتا ہے میں کل ہی تو دنیا میں آیا تھا، یہ جو کل ہی آیا تھا اور آج جی رہا ہوں تو اتنی مختصر زندگی ہے۔ تو جانا سب کو ہے، مگر وہ جو انتہائی مختصر وقت میں انتہائی بڑے کام کوئی کر کے چلا جائے، وہ ہے کہ جس نے زندگی کمائی، جس نے زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو تو وہ اپنی زندگی کو صرف ایک چیز سے مزین کر لے تو اس کی زندگی میں برکت آ جائے گی، اور وہ ہے خلوص۔ وہ اپنے جیسوں سے بھی سچا ہو جائے اور اپنے رب سے بھی سچا ہو جائے، پھر وہ ہزاروں سال جیے یا 2 دن کی زندگی گزارے۔ اگر آمادہ ہے تو مثال دینے جا رہا ہوں، جو ہزاروں سال کام کرنے والے تھے اس سے بڑا کام 6 مہینے کے بچے نے کیا ہے۔ زندگی کی برکت تو دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی 2000 سال رہے گا تو کچھ کر کے جائے گا، اگر خلوص کے ساتھ زندگی گزرے، اخلاص کے ساتھ زندگی گزرے تو وہ مختصر وقت میں اور قلیل دورانیے میں کثیر کام چھوڑ کر جاتا ہے۔ جسے قرآن کوثر کہتا ہو اس کی 18 سال کی زندگی ہے، جسے قرآن نے خیر کثیر کہا ہے، کثیر خیر کثیر، اس بیوی کی عمر 18 سال کی ہے۔ جو باب الحوائج ہے، جو میرے اور آپ کے مسائل کا حل اللہ نے جسے دروازہ بنایا ہے، اپنی اللہ تک آواز پہنچنے کا ذریعہ بنایا ہے، جی وہ 6 مہینے کا بچہ ہے جو باب الحوائج بن گیا۔ اب حاجتیں پوری ہوں گی اگر کوئی علی اصغر بول دے، جی لہذا زندگی کم بھی ہو اور مختصر بھی ہو مگر بابرکت ہو سکتی ہے اگر وہ زندگی خلوص کے ساتھ گزر رہی ہو۔ عزیزو چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ مجلس میں میرے بھائی کی وہ دختر بھی بیٹھی ہے کہ جسے ہمیں اور بھائیوں کا بھی پرسہ دینا ہے۔ سلام کریں 4 سالہ بچی کو جس کی وجہ سے حسین گھر میں داخل ہوتے تو پہلا سوال کرتے میری سکینہ کہاں ہے۔ ویسے بھی میرے عزیزو باپ بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور بیٹیوں کو بھی باپ سے بڑا چاؤ لگاؤ محبت لاڈ ایک خاص گہرا تعلق ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے بیٹی عطا فرما جو میرے جنازے کی زینت بن سکے۔ جی ہمارا رونا اہل بیت کی مصیبتوں پر اسی لیے تو ہے۔ ادھر ابراہیم دعا کر رہے ہیں مجھے ایسی بیٹی دے، مجھے بیٹی دے جو میرے جنازے کی زینت بنے۔ ادھر امام موسیٰ کاظم کے کتنی بیٹیاں ہیں مگر جنازہ مزدور اٹھا رہے ہیں۔ مولا امام موسیٰ کاظم کے جنازے پہ رونے والی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ اور جس کے بیٹی فاطمہ صغرا، فاطمہ کبرا، سکینہ بنت الحسین، جس کے ہاں ایسی ایسی بیٹیاں ہوں، اس کے جنازے پر کبھی بیٹی آتی ہے تو تعزیانہ لگتا ہے۔ میں اپنی بھتیجی سے کہوں گا کہ یقیناً تمہارے لیے سخت ہے، آج تمہارے بابا کا چہلم ہو رہا ہے، یقیناً ہماری اس بچی کے لیے سخت ہے اور یقیناً وہ مضطرب اور بے کل ہے، مگر میں اسے کہوں گا ذرا ہمارے ساتھ کربلا آ جاؤ، وہاں ایک بابا کے جنازے پہ بیٹا آ رہا ہے، ایک بھائی کے جنازے پر بہن آ رہی ہے، ایک شوہر کے جنازے پہ زوجہ آ رہی ہے اور ایک بابا کے جنازے پہ 4 سالہ بچی سکینہ آ رہی ہے۔
اتنا بڑا خاندان، اتنا بڑا قبیلہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رویا کریں۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر دعا دیتے ہیں اہل بیت کے غم میں بلند رونے والوں کو۔ ہاں عزادارو، جب امام سجاد بابا کے لاشے پر آئے ہیں نا، تو امام سجاد سے بابا کا لاشا پہچانا نہیں گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ بابا کا لاشا دیکھ کر امام سجاد کا حال غیر ہونے لگا۔ جناب زینب کس مصیبت سے اونٹ پر بیٹھی ہیں، ساری بیویوں کو جناب زینب نے اونٹ پر سوار کروایا۔ جب بیوی کو کوئی سوار کروانے والا نہیں تھا